آ گئے. بھگوان جی نے پوچھا جناب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے میری دکان چلے یا نہ چلے اس کی نہ چلے. تو اس نے کہا اچھا اس کی تو چلے گی ہی، وہ تو میرا پرانا وقت ہے، تم اپنی بات کرو. بلکہ میں ایسا کروں گا کہ تمہارے پاس اگر 2 گاہک آئیں گے اس کے بعد 4 آئیں گے، تمہارے پاس 10 آئیں گے اس کے بعد 20 بھیجوں گا، اپنی بات کرو. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ساتھ جو کرو گے اس کے ساتھ اس کا ڈبل کرو گے. کہ ہاں. کہنے لگے میری ایک آنکھ پھوڑ دو. کہ کیوں بھائی؟ کہنے لگے تاکہ اس کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ سکو، ڈبل ہو جائے. یہ ہے تو مقول مذاق، لیکن خدائے گواہ آج کل ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایسا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس 2 مسواکیں تھیں، ایک مسواک سیدھی ایک ٹیڑھی سی تھی. آپ نے ٹیڑھی مسواک خود رکھی، سیدھی مسواک صحابی کو دی. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیڑھی مجھے دے دیتے، سیدھی آپ رکھ لیتے. کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ تم میرے ماتحت ہو، میرا فرض بنتا ہے میں تمہیں اچھی چیز دے دوں. چونکہ خیر کا دور تھا اس لیے سیدھی مسواک میں نے تمہیں دی. تو صحابی کو یہ بات بہت اچھی لگی. ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آپ کے ساتھ تھا، تجربہ بہت پیارا ہوا، آپ ایک کام کریں جنت میں بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں. تو نبی نے فرمایا کہ اچھا تمہیں پھر ایک کام کرنا پڑے گا. نماز تو وہ پڑھتے ہی تھے، روزے بھی وہ رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے. اس لیے یہ نہیں کہا 50 نمازیں پڑھو، یہ نہیں کہا 50 روزے رکھو، بلکہ یہ کہا بھائی دیکھو ایک کام کرنا ہے، میرے دل میں کسی کے حوالے سے کوئی کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے. اگر تم ایسا کر سکو کہ تمہارے دل میں ادنا درجے کے برابر بھی کسی مسلمان کے حوالے سے کبھی کوئی حقد، کبھی کوئی مطلبی کہ حسد، کبھی کوئی کینہ اور یہ غل نہ ہو تو تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. اس نے کہا جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کوئی غل اور کوئی حسد کسی مسلمان کے تئیں نہیں رکھوں گا. نبی نے فرمایا پھر جنت میں بھی تم میرے ساتھ رہو گے. آج میرے خیال سے کوئی آدمی قسم کھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی سے حسد نہیں. کوئی آدمی قسم کھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے فلاں کے ساتھ کینہ نہیں ہے. ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اب جب دیکھتے ہیں اپنے اس پڑوسی کو تو جلتے رہتے ہیں، اور نماز میں بھی جلتے رہتے ہیں. اللہ کے ساتھ نہیں ہوتے اس وقت، بلکہ جلنے کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا ہے یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بھائی ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ میں نہیں. اگر ہے تو توبہ کریں گے توبہ. تو پہلی چیز غفلت ہے، اس سے بچنا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ غیبت تھی، اس سے بچنا ہے. تیسری چیز غضب غصہ ہے، اس سے بچنا ہے. چوتھی چیز غرور ہے، اس سے بچنا ہے. پانچویں چیز یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، غل، جس کے معنی آتے ہیں حسد کے. چھٹی چیز ہے غلو. غلو کہتے ہیں بے حد تعریف کرنے کو. اگر سسرال والے بچے کی شادی کر دی کہیں، وہاں سے 2-4 سوٹ زیادہ آ گئے، اب اتنی تعریف کرے بھائی ہمیں سسرالی ایسے ملے، سمدھیانہ ایسا ملا، بس کمال کر دیے. اسے بھی سوٹ بھیجا، اسے بھی سوٹ بھیجا، اسے بھی سوٹ بھیجا. اور اگر بیچاروں نے 2-3 سوٹ کم کر دیے، کہنے کے کلاش پھٹی چھر، کچھ بھیجا کچھ بھی نہیں بھیجا. تو یہ غلو ہے جو شریعت کی طرف سے بالکل گنجائش نہیں. غلو کے معنی آتے ہیں کسی کی بے پناہ بلا وجہ زیادہ تعریف کرنا، یا کسی کی بے وجہ بلا وجہ کسی کی بہت زیادہ برائی کرنا. یہ غلو کی بھی اجازت نہیں ہے. بتاؤ بھائی ان 6 چیزوں پر عمل کریں گے؟ کریں. 7ویں چیز ہے غبن. مجھے 7 ہی بیان کرنی تھی.
میں نے کہا تھا کلمے میں بھی 7 ہی کلمات ہیں،